السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور مدنی قاعدے کے وہ سارے پارٹ جو ہم نے آپ کو آگے سکھائے تھے الحمدللہ آپ حضرات نے سیکھ لیے ہوں گے۔ ماشاءاللہ یہاں تک ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھ لی۔ اگر آپ اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آگے آپ اماں پارہ اور قرآن پاک بھی پڑھنا اور سیکھنا شروع کر لیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 گرامر ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ الحمدللہ یہاں تک ہم 3 گرامر پڑھ چکے: اظہار، ادغام اور اقلاب۔ آج ہمیں اخفا کے متعلق پڑھنا ہے۔ پھر بھی اگر آپ چاروں چیزیں ایک ہی پارٹ میں ایک ہی ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایکسٹرا پارٹ میں ایک ویڈیو بنا دیا ہے، ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی۔ اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ چاروں چیزیں ایک ہی ساتھ میں سمجھ میں آ جائے گی۔ آج ہمیں صرف اخفا ہی پڑھنا ہے۔ ہم نے اخفا کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ایک قاعدہ اور ایک گرامر نوٹ کیا ہے۔ اگر آپ اس گرامر کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اخفا بھی سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 4 پر ہے اخفا۔ اس سے پہلے ہم نے اظہار پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ادغام پڑھا، پھر اس کے بعد اقلاب، پھر اس کے بعد اخفا۔ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 گرامر ہے اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو یاد کرنے کی ہے وہ حروف ہے۔ اظہار کے 6 حروف تھے، ادغام کے 6، اقلاب کا 1 اور اخفا کے 15۔ یہ کل ملا کر 28 حروف ہوتے ہیں۔ سب کے اندر الگ الگ حروف یوز ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اظہار کے جو حروف ہے ادغام میں آئیں گے 1-2 یا وہی حروف اخفا کے اندر 1-2 آئیں گے، نہیں، بلکہ سب کے الگ الگ حروف ہے۔ یعنی جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین آئے گی وہاں پر ان 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ضرور ہوگا۔ اگر اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہے تو اظہار، اگر ادغام کے حروف میں سے ہے تو ادغام، اگر اقلاب کا 1 حروف با ہے تو اقلاب ہوگا، اور اگر اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف ہے تو اخفا ہوگا۔ آج ہمیں اخفا پڑھنا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ان حروف کو اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ اگر یہ حروف آتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد تو نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ آپ مثال دیکھیں گے انشاءاللہ آپ بآسانی سمجھ لیں گے۔ فمن شاء، آپ دیکھ سکتے ہیں جزم والی نون ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے شین آیا ہے، لہٰذا نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، اور اگر تنوین ہو تو تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ فمن شاء، یہاں پر نون ساکن اور تنوین بالکل تو سائلنٹ نہیں ہوگی بلکہ اس کو تھوڑا ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ فمن شاء۔ اگر آپ اسی انداز سے نہیں پڑھ پاتے جس انداز سے ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مشق کرتے رہے۔ اخفا میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے، ترجمے میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، لیکن ہم گرامر اس لیے سکھا رہے ہیں تاکہ آپ برابر ادائیگی کے ساتھ اور حسن کے ساتھ پڑھ پاوے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں عند، یہاں پر نون ساکن ہے، جزم والی نون کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے دال ہے، لہٰذا یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ عند، عدن تجری، یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد اظہار کے 15 حروف میں سے تا ہے، لہٰذا تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ عدن تجری، آپ ناک میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ فوراً پڑھنا شروع کر لیں گے بلکہ تھوڑا محنت کرنا پڑے گا اور مشق کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ ایک وہ وقت آئے گا کہ آپ اچھے سے پڑھنا شروع کر لیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آوے تو نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہوگا۔ اخفا کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھنا۔ ان حروف کو اچھے سے سمجھ لیجئے اور یاد کر لیجئے، اس کو رٹ کے یاد کریے تاکہ جہاں پر بھی اخفا آئے گا تو حروف اگر یاد ہوں گے تو اچھے سے سمجھ پائیں گے کہ یہاں پر اخفا ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اگر مدنی قاعدہ PDF میں نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شاء، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے شین آیا ہے۔ فمن شاء، نون ساکن کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ وینقلب، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے قوف آیا ہے۔ صرف آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سا حروف آتا ہے۔
اگر اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو اظہار ہوگا، ادغام کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ادغام ہوگا، اقلاب کا ایک حرف با آتا ہے تو اقلاب ہوگا، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہوگا۔ اخفا کے 15 حروف یہاں پر لکھ دیے، یرملون اور اظہار کے اور با کے علاوہ جو بھی باقی حروف بچے ہیں 15 حروف وہ سارے کے سارے اخفا کے حروف ہیں۔ طبقن، عند ربہم، یہاں پر عند نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ شیء قدیر، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے قوف آیا ہے۔ عدن تجری، فلا تنسا، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے سین آیا ہے، لہٰذا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ من سجیل، من، یہاں پر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ من تحتہا، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہے، نون ساکن کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ رسول کریم، قول فصل، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے۔ عین جاریۃ، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے جیم ہے، لہٰذا یہاں پر بھی اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ عین جاریۃ، یہ ہو گئی ساری کی ساری اخفا کی مثال۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ہمیں ضرور بتا دیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اگر کچھ ڈاؤٹ رہ گیا ہے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر سبق سمجھ میں آیا ہے یا پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں۔ یہاں تک الحمدللہ ہمارے نون ساکن اور تنوین کے چاروں قاعدے مکمل ہو چکے، یعنی نون ساکن اور تنوین کا اظہار وہ بھی پڑھ لیا، نون ساکن اور تنوین کا ادغام، نون ساکن اور تنوین کا اقلاب، اور آج کے سبق میں ہم نے جو پڑھا نون ساکن اور تنوین کا اخفا۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو واپس ایک مرتبہ ریپیٹ کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔